अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदा आपसे मुखातिब है। कुछ आंतरिक खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। हालात बिल्कुल एक नया रुख इख्तियार कर गए हैं। इंडियन जर्नल और इंडियन मीडिया मुकम्मल तौर पर पागल हो गया है, बल्कि बावले होकर वो पड़ गए हैं। ये आपके सामने रखते हैं। फिर नाज़रीन कुछ खबरें आ रही हैं और ये शहजाद अकबर साहब खबर दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज का कमरा वो बग किया गया था और वहां से खुफिया हालात मिले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के कमरे से खुफिया हालात का मिलना, ये भी बड़ी खबर है, आपके सामने रखते हैं। और अलीमा खान साहिबा और अडियाला जेल के बाद जो माहौल बना है, और उसके बाद इमरान खान साहब की एक बहन ने कहा कि आज वाकईतन में यहां पर खड़े होकर आपको बद्दुआ देती हूं, ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर है, ये खबर इंडिया से आ रही है और इंडियन मीडिया जो काम कर रहा है ये खौफनाक है। ये मकबूजा कश्मीर की एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पहलगाम। वहां पर फायरिंग हुई है और 28 सयाह हलाक हो चुके हैं अभी तक की इतलात के मुताबिक, चूंकि अभी चंद घंटे पहले की खबर है। और पहलगाम में फायरिंग 28 सयाह हलाक हो चुके हैं, एक जख्मी हुआ है। और ये कोई नई ऑफशूट बताई जा रही है, कोई कलदन तंजीम की कोई नई ऑफशूट है, उनकी जानिब से ये किया गया है। लेकिन इंडियन मीडिया खुलकर ये कह रहा है कि ये मामला पाकिस्तान ने किया है। इंडियन मीडिया और इंडियन जर्नल वहां पर मीडिया पर बैठकर लगातार धड़ाधड़ वो इल्जाम लगाने शुरू हो गए हैं कि ये जो जनाब हुआ है हमारे ऊपर हमला, ये पाकिस्तान ने करवाया और ये पाकिस्तान ने किया, लिहाजा हम बदला लेंगे। यानी इंडिया के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है वो रिवेंज है। रिवेंज इंडियन मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, मैं आपको सुनाऊंगा, वो लगातार ये बातचीत कर रहा है कि रिवेंज, हमने बदला लेना है। वो कह रहे मोदी जी वापस आए, मोदी चूंकि सऊदी अरब के दौरे में गए, मोदी जी वापस आए, हमने अब भी नहीं छोड़ना, हमने अब भी नहीं छोड़ना। और ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जर्नल बिल्कुल सठिया गए, बिल्कुल पागल हो गए। यानी अपना इंडिया का सिक्योरिटी लैब्स है, इंडिया के विद इन ये सारे मामला चलाए गए। हालांकि 7 लाख फौज है वहां पर और वहां पर ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो इसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर ना सिर्फ लगा रहे हैं, बल्कि जो इंडियन जो वॉर मॉन्गर मीडिया है वहां का, जो एक इग्नाइट करता है, जंग को इग्नाइट करता है, जो कि जंग की वहां की मीडिया पूरी एक इंडस्ट्री है, उन्होंने एकदम चक्की की तरह चलना शुरू कर दिया और रिवेंज 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 रिवेंज, और बिल्कुल एक माहौल उन्होंने इंडियन मीडिया के अंदर बना दिया कि ये पाकिस्तान ने, हालांकि अभी चंद घंटे भी नहीं गुजरे, वो कहते हैं पाकिस्तान ने करवाया, लिहाजा हमने बदला लेना है। तो ये एक बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हमारे पड़ोस में बन गई है, जहां पर इल्जाम पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के हवाले से लगाए जा रहे हैं। और ये बड़ी खौफनाक चीज है, ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक चीज है। ये एक ऐसा टाइम है जब इंडिया डिप्लोमेटिकली बहुत ज्यादा इवॉल्व कर चुका है। जेडी विंस अमेरिकन नायब सदर इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद हैं। तकरीबन $500 बिलियन की डील्स हो चुकी हैं, तकरीबन आधा खरब उसकी डील्स इंडिया के अंदर हो चुकी हैं। एक बड़ा लेविश प्रोटोकॉल है, यानी एक बड़ी तगड़ी किस्म की उनकी जियाफत की जा रही है, उनकी खिदमत की जा रही है। और बिल्कुल इंडिया को एक बहुत बड़ी तोप बनाकर अमेरिका इस वक्त पेश कर रहे हैं, अमेरिका उसे खड़ा कर रहा है, अमेरिका उसे स्टैंड कर रहा है। जेडी विंस वहां पर टीका लगा रहा है माथे पर, वहां के कपड़े पहन रहा है, उसकी फैमिली वही कपड़े पहन रही है। फिर मोदी जब सऊदी अरब गया तो फिर उसे बाकायदा से वहां के जो जंगी जहाज हैं, सऊदी एयरफोर्स है, उन्होंने प्रोटोकॉल दिया और उसके बाद ये इस तरह का जो वाकया है। और फिर इंडिया का जो 1300-1400 से ज्यादा न्यूज चैनल्स है, टीवी चैनल्स है, वो बिल्कुल एक टाइम पर सारे चबड़ 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 वो पढ़ना शुरू हो गई है पाकिस्तान के हवाले से। देखें, इसका कोई ना कोई रद्दमल इंडिया की जानिब से आएगा। और ये 2019 वाली सूरत बनाई जा रही है, जब 2019 में इंडियन अभिनंदन मुछड़ पाकिस्तान के अंदर उसने ये किया था और उसे लाफे पड़े थे, और वो भी आज तक इंडिया के लिए एक मजाक और ठट्ठा इंडिया के लिए बना हुआ है। लिहाजा 2019 वाली इंडियन मीडिया, वहां के जर्नल्स, वहां का जो प्राइम टेलीविजन है, उन्होंने बल्कि खुलकर मैराथन ट्रांसमिशन शुरू कर दी है और उन्होंने इसके ऊपर गुफ्तगू, और बल्कि बिल्कुल पागल हो गए हैं। यानी उनके मुंह से झाग निकल रही है, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ वो बिल्कुल मामलात को बना रहे हैं। अब ये जो हुआ है पहलगाम में, ये फायरिंग हुई है, ये स्टेट फायरिंग हुई है। भारतीय की मीडिया के मुताबिक हलाक होने वाले में 2 गैर मुल्की भी शामिल हैं, जिनमें से एक का ताल्लुक इटली जबकि एक का इजराइल से है। जबकि सयाहों में से बेशतर का ताल्लुक भारतीय रियासत गुजरात से और कर्नाटका से है। जख्मियों को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि फायरिंग वाकई पिछले कई सालों में शहरियों पर सबसे बड़ा हमला है ये। और फिर अमित शाह, मेरी इतलात के मुताबिक, अभी जो मैं खबरें देख रहा था, अमित शाह भी मकबूजा कश्मीर फौरी तौर पर पहुंच चुका है। तो एक पूरा माहौल इंडियन मीडिया ने वहां पर बैठकर बना दिया है। और बल्कि इससे पहले जो आर्मी चीफ साहब की तकरीर हुई थी ओवरसीज के साथ, उसको भी इंडियन मीडिया ने एक इशू बनाकर बयान किया कि ये सरहदों का मामला नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी का, 2 नेशन थ्योरी के हवाले से उन्होंने खासी सख्त गुफ्तगू और बातचीत की थी। अब मैं ये छोटे से क्लिप आपको सुनवाना चाह रहा हूं, ये सुने। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। Pakistan thinks they can get the hell away with it. Well, I think we are a nation of bloody. ये जर्नल है, ये वहां का जर्नल है और बिल्कुल सठिया गया। ये कह रहा है जनाब अभी चढ़ दौड़ो, ये कह मोदी को वापस बुलाएं, हमने जनाब इनके ऊपर हमला करना और ये करना है। ये और सुने। Please. Let's have some honest conversation tonight. We need to have the honest conversation. Please, I beg you people. I think that I am going to go back to General Asim Munir's comments, which made it very clear that, so far it hadn't been said in as many words, but he said it in as many words that this is jihad fi sabilillah. And that means that,
this is an act of war in that sense. اچھا یہ جنرل عاصم منیر صاحب کی تقریر کے ساتھ جوڑ کر پاکستان کے حوالے سے ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا ماحول انڈیا کے اندر بنا رہے اور ایک جنگ کا ماحول انڈین میڈیا پیدا کر رہا ہے. دیکھیں یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے. ہمارے آپس کے بے شمار اختلافات ہیں اور وہ اختلافات رہیں گے بھی جب تک پاکستان کے اندر آئین اور رول آف لا ان ساری چیزوں کی آمد درآمد نہیں ہوتا اور یہ چیزیں آگے نہیں بڑھتی. بٹ دس از ڈینجرس, یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے. یہ آلریڈی ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو نہیں ہے, آلریڈی ہم بین الاقوامی جو بلکہ اسٹیچو, اب میں صرف مشاہد حسین سید صاحب کی اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں چونکہ ہمیں تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ جائے لیں اور کیسز اور مقدمات اور یہ ساری چیزیں کر دیتے ہیں, یعنی کچھ بھی پاکستان کے اندر بولیں. لیکن یہ محترم مشاہد حسین سید صاحب کی صرف ایک ٹویٹ جو ابھی انہوں نے چند منٹ پہلے کیا ہے, گھنٹے پہلے کیا ہے, آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ لکھتے ہیں اٹ سیمز Nehru is very much alive and kicking in Pakistan. Nehru was accused of fiddling while Rome was burning. یعنی کہ وہ بانسری بجا رہا تھا جب روم جل رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ سندھ ہائی ویز آر کلوز ڈیو ٹو دا پروٹیسٹ آن کینال ایشو. بلوچستان اور خیبر پختونخوا آر ان دا تھروز آف ٹیررزم. وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے اندر کینال ایشو کی وجہ سے سڑکیں بند ہیں. بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی اتنا سر اٹھا چکی ہے کہ وہاں پر کوئی جا نہیں سکتا. سو 3 out of 4 provinces are in disarray. یعنی 4 میں سے 3 ہمارے جو صوبے ہیں بالکل سٹینڈ سٹل پر آئے ہوئے ہیں. while rulers are absent from the scene. جو رولرز ہیں, حکمران ہیں, وہ ایبسنٹ ہیں, سین سے ہی بالکل غائب ہیں. they have time for joy rides and junkets but no time to sit down and sort out pressing problems at home. یعنی ان کے لیے کھانے خوش گپیاں مارنے, ادھر ادھر کے یوڑیاں مارنے کے لیے بہت ٹائم ہے, لیکن they have no time to sit down and sort out pressing problems at home which are already spinning out of control after missing persons. Now we are a missing government. وہ کہتے ہیں کہ missing persons کے بعد ہمارا مسئلہ missing government کا ہے. ایک illegitimate government ہے جو کہ spineless نظر آ رہی ہے اور انڈین میڈیا بالکل کھل کر اس وقت کی بات چیت کر رہا ہے کہ جناب have spine. اور یہ اپنے پاکستان سے یعنی بالکل ایک ماحول ہے جو کہ انڈین میڈیا کریٹ کر رہا ہوں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انڈین میڈیا ان چیزوں میں اور وار مونگرز میں وہ بہت زیادہ آگے اور چیزوں کو بڑا بہتر طریقے سے مینج کرتے ہیں. That's sad. That's very very sad جو ہو رہا ہے اور جس طریقے سے ہم ان ساری سچویشن کو ہینڈل کر رہے ہیں. شہزاد اکبر صاحب نے ٹویٹ کیا ناظرین, اور اس ٹویٹ کے بارے میں ابھی جب میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں تو ابھی تک میں نے تقریباً پاکستان کے جو تمام پرومیننٹ کورٹ رپورٹرز ہیں, جرنلسٹ ہیں, ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ جا کر چیک کیے ہیں, ابھی تک ان کی خبر نہیں آئی. تو میں بھی چند گھنٹوں بعد آ جائے یا چند گھنٹوں بعد نہ آئی, لیکن ابھی تک ان کی خبر نہیں آئی. شہزاد اکبر صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں خفیہ آلات کی برآمدگی سے ہلچل. پاکستان کی سپریم کورٹ میں اس وقت شدید ہلچل مچ گئی ہے جب سندھ سے تعلق رکھنے والے حال ہی میں تعینات ہونے والے جج کے چیمبر سے خفیہ نگرانی کے آلات برآمد ہوئے ہیں. ذرائع کے مطابق جج نے شک کی بنیاد پر اپنے چیمبر کی سویپنگ کروائی اور جو انکشاف ہوا ہے اس نے عدلیہ کے ایوانوں میں تہلکہ مچا دیا ہے. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, اس سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے بیڈ روم سے بھی اسی طرح کے خفیہ آلات برآمد ہوئے تھے. اب سوال یہ ہے کہ اعلیٰ جج صاحبان کی جاسوسی کون کر رہا ہے, عدلیہ کی آزادی پر یہ حملہ کس کی سازش ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ مزید ہولناک چیزیں اس میں آنے والی ہیں اور چیزیں اور زیادہ خراب ہیں. تو یہ باقاعدہ سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی سپریم کورٹ کے ایک معزز جج ان کے کمرے سے خفیہ آلات ملیں. تو ہماری ترجیحات آپ دیکھیں, اگر یہ خبر درست ہے تو یہ کتنی خوفناک خبر ہے. دوسری طرف ناظرین, عمران خان صاحب کی بہنیں آج بھی عدالت کے اندر موجود تھی, آج بھی عدالت کے اندر گئی ہیں اور آج بھی ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی, بلکہ 2 بہنوں کو اندر لے جایا گیا اور لے جا کر انہیں کئی گھنٹوں اندر اڈیالہ جیل کے بٹھایا گیا کہ خان سے ملاقات کرواتے ہیں. اب یہ جو نورین خان صاحب ہیں, آج انہوں نے بڑی سخت بات کی ہے اور یقین مانیں انہوں نے دل سے بات کی, اور اس سے پہلے عمران خان کی کسی بھی بہن نے ادھر سے اٹھا کر ادھر, ادھر سے اٹھا کر ادھر, ادھر سے اٹھا کر ادھر کیا گیا, انہوں نے نہیں کی. اس دفعہ یہ جو بات کر رہی ہیں اس نے واقعتاً جھنجھوڑا ہے پاکستان کے ضمیر کو. یہ سن لیں. جیل والوں کو بھی کہہ کے آئی, میں نے کہا دل سے یقین کریں بدوائیں نکل رہی ہیں ان کے لیے, سب کے لیے جو جیل میں چلا رہے ہیں, بیٹھے ہیں, سب کے لیے اب دل کا افسوس ہے کہ انہوں نے بہت زیادتی کی. سب کے ساتھ کر رہے ہیں, عمران خان کے ساتھ اور ہمارے ساتھ بھی, کہ ہم لاہور سے آتے ہیں, آسان نہیں ہے آنا اور آسان نہیں ہے یہاں پہ بیٹھنا اور انتظار کرنا. یہ ہمیں صحیح بتا دیتے, لاہور میں اطلاع دے دیتے کہ آپ کو نہیں ملاقات ہوگی, ہم آتا ہے. میڈم رکاوٹ کیا ہے؟ تو عمران خان صاحب کی بہن یہ کہہ رہی ہیں, حالانکہ عثمان خان صاحبہ اور نورین خان صاحبہ کو کہا گیا کہ آپ اندر چلے ملاقات کرواتے ہیں, تو کہتی ہیں 2 گھنٹے اندر لے جا کر بٹھایا گیا. انہوں نے کہا کہ آج میں پہلی دفعہ جیل انتظامیہ کو کہہ کر آئی ہوں کہ میں دل سے آپ کو بددعا دے رہی ہوں, دل سے آپ کو بددعا دے رہی ہوں. تو خود ہی اندازہ لگائیں کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. پھر باقی جو گفتگو یہ عمران خان صاحب کی بہنوں نے کی ہے وہ بھی بڑی ایک الارمی ہے. عثمان خان صاحبہ کہتی ہیں کہ سلیکٹڈ اپنی مرضی کے لوگ اندر بھیجتے ہیں جو اپنی مرضی سے خان صاحب کو انفارمیشن دیتے ہیں, جو اپنی مرضی سے انفارمیشن باہر لے کر آتے ہیں. اب ہمیں کیا پتا خان صاحب کو کتنا صحیح بتاتے ہیں اور کتنا خان صاحب کا پیغام باہر رکھ کر بتاتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ خان کا یہ مجھے پیغام آیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہار چکی ہے اور یہ بخلاہٹ کا شکار ہے. لیکن ابھی ظاہر ہے جس طرح سے ان کی بہنیں بات کر رہی ہیں کہ ہمیں نہیں پتا اندر کتنا سچ بتایا جاتا ہے اور کتنا نہیں سچ بتایا جاتا. علیمہ خان صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ عمران خان کو بالکل قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے.
ایسا تو سزائے موت کے قیدیوں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا جو خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو یہ بڑی کھل کر انہوں نے بات چیت کی ہے. انہوں نے کہا 2 گھنٹے ہمیں اندر لے جا کر انتظار کروایا لیکن اس کے باوجود بھی ملاقات نہیں کروائی ہے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے کسی بھی ملاقات میں خان صاحب کی بہنوں کو ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے معاملات ڈسکس کرتے ہوئے نہیں دیکھا. علیمہ خان نے آج تک پارٹی کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کی. تو یہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی بات چیت کر رہے ہیں. ناظرین، حسان نیازی یا عمران خان صاحب کے جو بھانجے ہیں ان کے اوپر شدید ترین سختی کی جا رہی ہے. یہ خدیجہ صدیقی صاحبہ ہیں، بیرسٹر ہیں، ان کے وکیل ہیں. انہوں نے باقاعدہ سے لکھا ہے سوشل میڈیا پر آ کر کہ حسان نیازی اور باقی ملٹری قیدیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک جاری ہے. جیل پر کس کا قبضہ ہے؟ حسان کے بقول رات کو 4-5 گھنٹے بالکل بھی بجلی نہیں ہوتی، پنکھا برائے نام چلتا ہے، سیل تندور جیسا آگ بگولا ہو جاتا ہے، زمین پر بھی سویا نہیں جاتا. جو سہولیات پوری کوٹ لکھپت میں موجود ہیں ملٹری قیدی ان سے کیوں محروم ہیں؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں جیل کے اندر بھی بجلی بند کر دی جاتی ہے اور پنکھا ایسا ہوتا ہے کہ وہ نیچے سے گرم کر دیتا ہے. اب دیٹس این الارمنگ جو کہ اندر ہو رہا ہے اور جو بیرونی سطح پر پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے. یہ سینس کی کر رہی ہیں بین الاقوامی ایجنسیز، بین الاقوامی گورنمنٹس اور ہمارے جو حریف ہیں کہ پاکستان اس وقت انٹرنلی چونکہ ویک ہے تو ہم نے اس کا فائدہ اٹھانا ہے. دیٹس سیڈ. اللہ کرے کہ ایک بیٹر سینس پریویل کرے اور چیزیں بہتر ہوں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.